علیکم دوستو، روایات معتبر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پر خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ دنیا کی زمین سے ہر قسم کی مٹی کو لایا جائے، یعنی سفید، سرخ اور سیاہ مٹی کو لایا جائے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے روئی زمین سے مختلف مٹی لے کے آئے تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر باران رحمت نازل کی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بے جان پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ بدن آدم میں داخل ہو جا۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی بدن کا وہ حصہ خاکی سے گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہی زمین پر گر پڑے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ، ایک جوڑا جس کا نام مرسا تھا، جنت سے لایا۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنا کر تخت خلافت پر بٹھائے گا وہ ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز نہ ہوگا، اور ہم فرشتے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اس کا علم ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان کے نام، تو فرشتے عاجز آ گئے ان چیزوں کے ناموں سے اور اپنے قصور کے معترف ہوئے اور بولے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی تو پاک ہے اور ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔